ارشد شریف اور میرا تعلق جو ہے وہ صحافت سے بھی پہلے کا ہے، اور ہمارے جو فیملیز تھی، ارشد شریف کے فادر نیوی میں تھے، میرے فادر آرمی میں تھے، تو بہت پرانا ایک آپس میں بھی تعلق تھا۔ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے شاید، جب ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ سو ہی واز اے فیملی فرینڈ۔ اور اس کے بعد جب میں صحافت میں آیا اور ارشد بھی، تو اس وقت بھی ہماری فیملیز کے آپس میں بہت قریبی رابطے اور تعلق رہے۔ والد صاحب کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ کئی بار ارشد کے سے گھر پہ ملاقات ہوئی، کئی بار ارشد شریف اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمارے گھر بھی آئے۔ اس وقت ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد صحافت کے اندر آبویسلی ارشد شریف ایک بڑے نڈر، بے باک اور زبردست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، اور ان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ ڈان میں، جب ڈان نیوز میں، بلکہ ڈان سے پہلے رائٹرز میں جب ارشد شریف کام کر رہے تھے ایز اے کنٹری ریپرزینٹیٹیو، تو اس وقت ارشد شریف نے جب رائٹرز چھوڑا تو میں نے رائٹرز کو جوائن کیا، اور بیسیکلی ارشد شریف سے ہی مجھے رائٹرز کے اندر اس نئی اپرچونٹی کا معلوم ہوا، اور وہاں پہ پھر رائٹرز میں نے 1 سال کام کیا۔ ارشد شریف نے ڈان نیوز کو جوائن کیا، اور بعد میں پھر جب ارشد شریف ڈان نیوز میں ہی تھا اور مبشر زیدی ہمارے سینئر کولیگ تھے، تو رائٹرز سے میں پھر ڈان نیوز، جب وہ انگلش کا چینل تھا، اس کو میں نے جوائن کر لیا۔ سبسیکوینٹلی ارشد شریف ہمارے بیورو چیف تھے، اور میں ان کے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف کے طور پہ کافی عرصہ کام کرتا رہا، اور ارشد کے ساتھ کام کرنا ایک، میں سمجھتا ہوں، بڑے آنر کی بات تھی۔ بڑا مشکل بھی تھا کبھی کبھی، مگر آبویسلی جو ارشد شریف کی بطور بیورو چیف ذمہ داریاں تھیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا ارشد کا، اور ارشد نے بھی۔ اور ڈان نیوز کے اندر یہ وہ وقت تھا 2008 کا، جب پیپلز پارٹی کی نئی حکومت آئی تھی، جنرل مشرف جا چکے تھے۔ اس وقت ایسی خبریں چلتی تھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے، جس کا آج کل آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف ہمارے بیورو چیف تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں بھی ہم دے سکتے ہیں کہ ڈان کے اندر ایک سوات کے اندر جب آپریشن شروع ہوا فوج کا، تو ISPR کی طرف سے ایک تصویر جاری ہوئی جس میں جنرل کیانی صاحب اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ہیلی کاپٹر سے اتر کے چل رہے تھے، اور ہیلی کاپٹر فضا میں بلند تھا، اور اس تصویر وہ ہیلی کاپٹر سے اتر کے اس اڑتے فضا میں بلند ہیلی کاپٹر کے سامنے چل کے جا رہے تھے۔ تو مجھے یہ شک ہوا کہ تصویر تو جعلی ہے اور اس کو فوٹو شاپ کیا گیا ہے، اور وہ اس بات کی تصدیق پھر کچھ انٹرنیشنل فوٹوگرافرز کے ساتھ انٹرویو میں بھی ہوئی، ڈان کے ہمارے اخبار کے تنویر شہزاد صاحب سے انٹرویو میں ہوئی، اور ارشد شریف نے اس حوالے سے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ خبر چلی، ہم نے اس وقت کے DG/SPR جنرل اطہر عباس کے ساتھ ان کا موقف بھی لیا، وہ مصر تھے کہ یہ تصویر اصلی ہے، مگر ارشد شریف نے سٹینڈ لیا اور وہ خبر بھی چلائی۔ پھر ایسی خبریں بھی تھیں، ایک عیسائی کے حوالے سے، ان کے پڑوس میں کچھ جو لوگ رہتے تھے ان کو کافی ہراساں کیا جاتا تھا کہ شام کے وقت وہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو وہ بھی ایک وقت تھا کہ جب ہم ڈان نیوز انگلش میں کھڑے ہو کے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے بارے میں ایز لائیو کر رہے تھے کہ یہ لوگ پڑوس میں جو ہیں ان سے بڑے تنگ ہیں اور بڑے ہراساں کیا جاتا ہے ان کو۔ اور وہ بھی ارشد شریف نے 2 دن وہ خبر، ایک دن عام طور پہ چلتی تھی، انہوں نے 2 دن چلائی۔ پھر ایک نیول چیف کی اسی طرح کی خبر تھی، افضل طاہر صاحب تھے اس وقت، زمینوں کا مسئلہ تھا، سرونگ نیول چیف، وہ خبریں بھی اسی۔ تو ارشد شریف نے ہمیشہ بڑا سٹینڈ لیا اور بہت سپورٹ کیا۔ اور اس کے بعد جب صحافیوں کے حوالے سے ایک پروگرام میں نے شروع کیا ڈان نیوز کے اندر اپنا گریبان کے حوالے سے، تو اس میں ہمارے بہت سارے صحافی دوست بھی تھے، کچھ بہت قریبی بھی تھے، اور اس کے اوپر ہمارے اختلافات بھی کافی ہوئے، اور مگر ایک بات تھی کہ ارشد شریف
آپ کو سنتا تھا، آپ سے بحث بھی کرتا تھا اور پھر خود ڈیسیژن لیتا تھا۔ وہ ایک ایسا صحافی یا بیورو چیف نہیں تھا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی سے پوچھ کے کوئی کام کرتا ہو یا کوئی ایڈیٹوریل ڈیسیژن لیتا ہو۔ تو اس حوالے سے مجھے بڑا فخر رہا ارشد پہ بھی۔ اور ڈان کے اندر جب ارشد شریف چھوڑ کے ہمیں چلے گئے، ڈان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ان کی، اور اس کے بعد کچھ وہ پروگرام صحافی کی وجہ سے بھی، اپنا گریبان کی وجہ سے بھی ہماری کچھ دوریاں ہوئی ارشد کے ساتھ، مگر اس کے باوجود بھی ہی واز اے جینٹلمین۔ ہم اس جگہ بھی بطور صحافی ملتے تھے تو ایک دوست کی طرح، جینٹلمین کی طرح ملتے تھے، گو کہ وہ پہلے والی شاید وہ تعلق نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی ایک لحاظ اور رکھ رکھاؤ ہمیشہ ہم دونوں کے بیچ رہا ہے۔ آخر میں مجھے جو یاد پڑتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ارشد شریف مختلف مقدمات کے سلسلے میں آتے رہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جو عمران خان صاحب کا دور تھا، اور اس وقت ہم جیسے صحافیوں کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان ان کے ساتھی جو قریبی دوست ہیں یا صحافی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی طرح کے بہت قریب ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جنرل باجوہ فیض کی جو حکومت تھی، حکومت تو مجھے کہنا چاہیے ان کی بھی تھی، اور عمران خان کا بھی دور تھا، تو اس وقت بہت بڑی تعداد صحافیوں کی ایسی تھی کہ جس نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ایمبیڈڈ جرنلزم کا رول پلے کیا۔ مگر اس دوران بھی اور کچھ عرصہ بیچ گزرا تو میں نے دیکھا کہ ارشد شریف نے بھی اس حوالے سے ایک دن ایک نئی سکھ اختیار کی، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس نے اپنے خود تاثرات کا اظہار بھی کیا، مگر جب وہ ان کے اوپر کیسز بنے اور بعد میں جو مجھے پتہ چلا ان میں سے ایک کیس میں ذکر تھا وہ میرے اس انٹرویو کا بھی تھا جو ارشد شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے دیا تھا، اور اس کے اندر بنیادی سوال بھی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے تھا۔ مگر اب بھی میں وہ انٹرویو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ارشد شریف معذرت کے ساتھ کوئی سیاستدان نہیں تھا کہ جو نپے تلے الفاظ میں بین الدستور بات کرتا۔ اس نے اس وقت بھی کھل کے یہ بات کی کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار کون ادا کر رہا ہے۔ یہ بڑی سخت باتیں تھیں، اور یہ سخت باتیں وہ تھی جو ارشد شریف پہلے بھی کہتا رہا ہے، اور ہم اس کے بیورو چیف ہوتے ہوئے ایک بات نیوز میں بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ باتیں تھیں بنیادی طور پہ کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں ارشد شریف جو ہے وہ نشانے پر آئے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے انہیں باہر جانے پر بظاہر کمپیل کیا گیا، ایسے حالات بنائے گئے کہ جس میں ارشد شریف نے سمجھا کہ ان کی جان پاکستان میں محفوظ نہیں ہے۔ اب وہ کون سے حالات تھے، کیا حالات تھے، اس حوالے سے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ وہ آلریڈی پبلک ہو چکی ہے، وہ لیک ہو گئی ہے یا جو بھی ہے وہ ریکارڈ پہ ہے، اور اس میں بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری اہلکاروں کے نام بھی ہیں جن کی وجہ سے ارشد شریف پہ مقدمے بھی بنے، اور جن کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے ہوتے ہوئے بھی ہماری سپریم کورٹ، ہماری جو وفاقی حکومت ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کے باوجود بھی کم از کم اس حد تک بھی وہ مزید تحقیقات نہیں کر سکی کہ کون لوگ تھے، کون سے کردار تھے، وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور جب یہ حادثہ ہو گیا انڈیا میں، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ جماعتیں ہیں، جو سیاستدان ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل ہونے کے اوپر یونائٹڈ نیشن سے بھی انکوائری کروائی، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بھی انکوائری کروائی، مگر اتنے بڑے اتنے سینئر اور عظیم صحافی کی شہادت کے اوپر ان سب کے منہ کو تالا لگ گیا۔ اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس کا وزیر اطلاعات دنیا جہاں کی باتیں کرتا ہے، جس کا وزیر اعظم دنیا جہاں کو جا کے سلوٹ مارتا ہے، مگر جب بات پاکستان کے ارشد شریف جیسے ایک عظیم صحافی کی شہادت کی آتی ہے تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اور کچھ نہیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف
آج کم از کم ارشد شریف کی تیسری برسی کے موقع پہ کوئی بیان جاری کرتے، کوئی پریس ریلیز جاری کرتے، کوئی اعادہ کرتے کہ ان کی حکومت ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، مگر ہمیں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اور جب کوئی حکومت کسی صحافی کی شہادت پہ خاموش ہوتی ہے تو وہ ملوث ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ تحقیقات بھی نہیں کر پاتی۔ میں آخر میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے، ہماری جو عدلیہ ہے، وہ عدلیہ بھی بالکل ایک اعلی کار بن چکی ہے، اور یہ اعلی کار آج کی بات نہیں، وہ اعلی کار اس وقت سے جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ عدلیہ اعلی کار بنتی رہی ہے۔ اب ہماری تاریخ بدقسمتی سے یحییٰ سے لے کے یحییٰ پہ ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح منیر سے لے کے منیر پہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے آج بھی وہ سب جاری و ساری ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ میں ارشد شریف کے معاملے پہ کیس پینڈنگ ہے، اور ہمارے جو ججز ہیں وہ اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر پا رہے کہ جو سو موٹو کیسز ہیں ان کی سماعت کون کرے گا۔ گو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ آئینی بینچ یہ تمام ان کیسوں کی سماعت کرے گا، مگر پھر کب کرے گا، کون کرے گا، کہاں ہیں وہ ججز جو میڈیا اور میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے آدھی آدھی رات کو سو موٹو لیتے تھے، کہاں ہیں جو بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے، ریمارکس دیتے تھے، جنہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کو ریکارڈ پہ رکھا، کتنے وہ سارے چیف جسٹس صاحبان اور سپریم کورٹ کے ججز، کیوں نہیں وہ ارشد شریف کا کیس کو ٹیک اپ کرتے؟ اور یہ معاملہ نہ تو ارشد شریف کے قتل سے شروع ہوا اور نہ یہ معاملہ ارشد شریف کے قتل پہ ختم ہوگا۔ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ صحافی عام طور پہ نہ تو خود خبر بننا چاہتا ہے نہ وہ اپنی خبر بناتا ہے۔ میر صاحب تو یہ بات نہیں کرتے، مگر کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ حامد میر صاحب کے ساتھ 2014 میں ہوا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے جس بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اتنی لمبے چوڑے کمیشن بن گیا سپریم کورٹ کا، اور انکوائریاں ہوئی، ہم جیسوں نے بھی جا کے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے، کیا نتیجہ نکلا؟ زیرو۔ اور چیف جسٹس انور ظہیر جمالی اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ایک سرینا ہوٹل میں ایک ڈنر پہ میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کب حامد میر کمیشن کی رپورٹ جاری کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے مجھے آمنے سامنے ہم بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم سب صحافی بڑے اینکشسلی آپ کی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی جو رپورٹ ہے اس پر انحصار ہوگا پاکستان میں میڈیا کا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے پاکستان کی ساری تاریخ کا احاطہ کر دیا، اور وہ جملہ تھا کہ متی اللہ پاکستان آپ نہیں جانتے۔ اور یہ وہ چیف جسٹس ہے جو اس قوم کے خزانے سے تنخواہیں لے کے زندگی اور موت کے فیصلے کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ دس از پاکستان۔ کیا میر صاحب کو انصاف مل گیا؟ میں کہتا ہوں کہ انکوائری انویسٹیگیشن ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہیں، میں اپنی بات نہیں کرنا چاہ رہا، مگر اتنا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو منشیات اور دہشت گردی کا جعلی کیس میرے پہ بنایا گیا تھا، اور جس کو ہم اس کو بڑا لائٹلی لے رہے تھے، کل یہ شہباز شریف کی حکومت ٹرائل شروع کر رہی ہے، اور کل انشاءاللہ صبح 8:30 بجے اس کی میری حاضری ہے۔ لیکن اچھا ہے، اگر کسی نے دلائل کا، شواہد کا، ثبوتوں کا، گواہوں کا اور جرح کا موقع دیا تو انشاءاللہ یہ بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں پہ ہوا تھا۔ آخر میں اپنے ساتھی ارشد شریف شہید کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔